حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ محبوب اگر آپ چاہیں بطحا اور مکہ کو سونا اور چاندی کا بنا دیا جائے اور آپ کے لیے ہر طرح کی آسودگی میسر ہو۔ حضور نے آگے سے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے اور ایک دن فاقہ ملے۔ جس دن کھانا میسر آئے تو شکر ادا کروں، جس دن فاقہ ہو تو میں صبر کروں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسودہ زندگی کو اختیار کر لیتے تو قیامت تک آنے والے غرباء کے لیے غربت کاٹنا مصیبت بن جاتا۔ تو حضور نے قربانی دے کر کے اپنی سنت قائم کر دی۔ جو شخص دولت کی فراوانی میں زندگی گزارے گا اس کے لیے تو آسان ہے ہی ہے، مشکل تو تھا اس کے لیے کہ جو کلفت میں، جو اذیت میں، جو غربت میں زندگی گزارتا ہے۔ اب اس کے سامنے حضور کی مثال موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے لباس کو کئی پیبند لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا جب اس کے لباس کو پیبند لگے ہو۔ اگر کبھی فاقہ آ جاتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے بطن اقدس کے اوپر بندھے ہوئے پتھروں کا جب خیال اور تصور آئے گا تو وہ فاقہ کاٹنا مستی سے ہوگا کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ مثال اس کے سامنے نہ ہو حضور علیہ السلام کے فقر و فاقے کی، تو پھر بتاؤ اس کے پیوند اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوں گے اور اس کے فاقے اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوں گے۔ تو جھونپڑوں میں رہنے والے اور اذیت کی زندگی گزارنے والے اور غربت اور کلفت میں زندگی گزارنے والے ایک ایسی مثال پاتے ہیں جس مثال سے ان کو راحت پہنچتی ہے، ان کو سرور آتا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمارے صوفیاء نے بھی اپنی زندگیاں سادے انداز سے گزار کر کے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ اس لیے جو قوموں کے رہنما ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کو ہمیشہ سادہ رکھنا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک احساس موجود ہو۔ اب ہمارے صوفیاء کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے لوگوں کو کس قدر اذیتوں سے بچانے کے لیے کوشش کی اور اپنے آپ کو کتنی مشقتوں میں اور تکلیفوں میں ڈالا ہے۔ حاتم اسم ایک بزرگ گزرے ہیں، اسم عربی میں اس کو کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو۔ حضرت حاتم کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن ہوا اس طرح کہ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی آپ سے بات کرنی تھی، لیکن بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو سرے مجلس ایک مرد کی ہوا بھی خارج ہو جائے تو وہ بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے، چہ جائے کہ عورت ہو۔ تو جب حضرت کے سامنے ہوا خارج ہوئی تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی، دل ہی دل کے اندر وہ پانی پانی ہوئی جا رہی تھی کہ حضرت میرے بارے کیا سوچیں گے۔ لیکن جب حضرت نے کوئی تاثر نہیں دیا اور جب وہ آپ سے بات کرنے لگی تو آپ نے ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا، تو اس کی شرمندگی ختم ہو گئی۔ میں خام خواہ پریشان ہو رہی تھی، حضرت تو بہرے ہیں، اور اس نے بڑی تسلی کے ساتھ اپنی بات کہی۔ پھر جب تک حضرت حاتم نے دیکھا کہ وہ خاتون زندہ ہے اتنی دیر تک بہرے بنے رہے کہ اس کو جب بھی پتا چلے گا کہ حضرت بہرے نہیں ہے تو اس کو تب شرمندگی ہوگی۔ اس کو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی تکلف میں کاٹ دی اور ساری زندگی یہی تاثر دیا کہ میں بہرا ہوں۔ تو اس لیے حضرت حاتم کو حاتم اسم کہتے ہیں کہ بہرا حاتم، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، لیکن اس لیے کہ اس عورت کو تکلیف سے، شرمندگی سے، ہم تو کسی کی بے عزتی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو نیچے لگا لیا، ہم اس کو رسوا کر لیا، ہم نے اس کو ذلیل کر دیا۔ یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے، یہ حیوانی جذبات ہے کہ وہ کسی کی تذلیل کر کے بندہ خوشی پائے، کسی کو بے عزت کر کے بندہ خوش ہو۔ یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے۔ تو کسی کو راحت دے کے خوشی ہونی یہ انسانی جذبے ہیں اور یہ انسانیت ہے کسی شخص کے اندر جو دیکھی جا سکتی ہے۔ تو کوئی شخص ذلیل ہو رہا ہو تو جو بندہ خوش ہو رہا ہو تو سمجھو کہ یہ انسانی طور پہ کمزور شخص ہے۔ کسی کی ذلت سے جس کو خوشی ہو رہی ہو، کسی کے بے آبرو ہونے سے کسی کو خوشی ہو رہی ہو تو سمجھو کہ یہ انسانی طور پہ کمزور شخص ہے۔ تو جس کے انسانی جذبے بیدار ہیں اور جس کے اندر انسانیت رکھی گئی ہے تو وہ کسی کو خوشی میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کسی کو اذیت میں دیکھ کے اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کسی کو اذیت میں دیکھ کے جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔